وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں بات کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسی باتیں کیا کرو، وہ جو سب سے اچھی ہو، احسن ہو۔ اور احسن بات میں ہر وہ بات شامل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کو راضی کر دے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، علم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، مخلوق کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، نرم بات کرنا، سب اچھی باتیں ہیں۔ وہ اچھی باتیں جو حق پر مبنی ہو لیکن دوسرے کا دل خوش کر دیں۔ احسن کا لفظ حسن سے ہے، جن میں خوبصورتی ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں بات چیت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح و شام انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا پڑتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی قول معروف کرو۔ کہیں قولاً سدیدہ کی بات آتی ہے کہ سیدھی بات کرو، کہیں قولاً بلیغہ کی بات آتی ہے کہ مؤثر بات کرو، افیکٹو ہو، کہیں قولاً کریمہ کی بات آتی ہے کہ احترام والی بات کرو، رسپیکٹ ہو اس میں، کہیں قولاً میسورہ کی بات آتی ہے یعنی آسانی والی جو دوسرے کو سمجھ آئے، نرم بات، کہیں قولاً لینا آتا ہے، نرم بات، پھر قولوا للناس حسنا، بہترین بات، اچھی بات، پھر اسی طرح فصل الخطاب کا لفظ بھی آتا ہے، فیصلہ کن بات، اور قالوا سلاما بھی ہے یعنی کنارہ کشی والی بات۔ تو بات کرنے کے سارے آداب قرآن میں بتا دیے گئے کہ بات کیسی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو تو تلخ کلامی سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر بندے سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے۔ اس میں بندوں کے درمیان فرق نہ کیا کریں کہ جو تو آپ کی پسند کے ان کے ساتھ تو اچھے بولے، اور جو آپ کو تنگ کریں یا اچھے نہ ہوں ان کو آپ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں سمیت اپنے بچوں کے۔ نہیں،
بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، تو یہ درست نہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت آپ اچھی باتیں کرتے ہیں نا، ان میں بھی اچھی کی گنجائش ہے، وہ بھی مزید امپروو ہو سکتی ہیں، ان کو بھی مزید اچھا کر لیں. کیونکہ حسن ظن بھی عبادت ہے ہمارے دین میں، حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ. حسن کلام بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قولوا للناس حسنا. تو جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر زبان سے اگر اچھی بات نہ کی جائے تو آپ دیکھیں کہ چاہے کسی پر آپ نے کتنا بھی احسان کیا ہو، لیکن وہ محبت ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے، رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. بری بات برے گمان کو جنم دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایسی بات کرو کہ تمہاری محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں. اور پھر یہاں خاص طور پر مومنوں کے لیے ہدایت ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے مومن بندے. اور اچھی گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھی گفتگو اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر زبان سے جب انسان اچھی بات بولتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے، یعنی شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جو بولتے ہیں پھر وہی کرتے بھی ہیں، اور وہ چیز آپ کے دل میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ائمہ حدیث جو تھے جب وہ کسی کی جرح کرتے تھے تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے. مثلاً امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ فلاں کذاب ہے، بلکہ کہو فلاں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اس کی حدیث نہیں لینی کیونکہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو الفاظ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. کل ہی میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد گوگل پہ سرچ کر رہی تھی کہ پازیٹیو ورڈز کون سے ہوتے ہیں، اچھے لفظ کون سے ہوتے ہیں جو ہم اپنی کمیونیکیشن میں استعمال کریں اور بڑھائیں، اور برے لفظ کون سے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ایلیمینیٹ کر دینے چاہیے اپنی ڈکشنری سے اور اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال سے. تو آپ بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں اور ایسے الفاظ کا ذخیرہ رکھیں کہ جو دوسروں کا دل خوش کرنے والے ہوں. کیونکہ بات تو بولنے سے شروع ہوگی، وہ تو ایک بلٹ کی طرح ہے، آپ نے نکالی اور لگ گئی کسی کو تو کام تمام ہو گیا اس کا. یعنی بات وہی ہوتی ہے، کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھی تو اس کی تعبیر کے لیے کسی بزرگ کو بلایا. وہ بزرگ آیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد فوت ہو جائے گی. تو انہوں نے پکڑ کے اس کو قید کر دیا. پھر نیکسٹ ڈے کوئی اور آیا تعبیر بتانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو بڑی طویل زندگی دے گا، آپ بہت لمبا جئیں گے. تو بادشاہ کا دل خوش ہو گیا. اب بات ایک ہی تھی، ایک نے کہا تمہارے بچے مر جائیں گے اور تم اس کے بعد بھی زندہ رہو گے، کتنی پریشان کن بات. اور دوسرے کو بڑے انعام ملے. تو انہوں نے کہا جو مانگتے ہو مانگو. تو انہوں نے کہا وہ جس کو آپ نے قید کیا اس کو نکال دیں، کیونکہ بات تو میں نے بھی وہی کی ہے جو اس نے کی تھی، لیکن صرف انداز فرق تھا. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکمت دے کہ مشکل سے مشکل بات، یعنی تکلیف دہ سے تکلیف دہ بات آپ اچھے سے کر سکیں. آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو آپ اگر ان کے سٹائل پہ غور کریں کہ وہ ایک دم یہ آپ کو نہیں کہتے کہ یہ فلاں بیماری ہے آپ کو، وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ سے کرتے کرتے آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، سو واٹ، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کچھ ڈاکٹرز اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ ابرپٹلی آپ کو بتاتے ہیں، تو جس سے آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے اوپر کیا آفت آپ پڑی. تو یہی زبان ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو دار پہ لٹکاتی ہے، یعنی سولی چڑھا دیتی ہے. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ چاہے تو رحم کر دے، وہ چاہے تو عذاب دے. ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ عذاب دے گا، بلکہ اچھا سوچیں کہ اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، اور میں گناہ گار ہوں، میں کمزور اور عاجز ہوں، مجھے تجھ سے اچھا گمان ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. کہہ دیجئے جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں. یعنی غیر اللہ یا اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، چاہے پتھر کے بت ہوں یا فرشتے ہوں یا جن ہوں یا فوت شدہ نیک بزرگ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو انسان کی تکلیف دور کر سکے، اور انسان کی قسمت کو بھی نہیں بدل سکتے. کسی کی بگڑی سنوار نہیں سکتے اور کسی کی سنوری ہوئی بگاڑ نہیں سکتے. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے.
اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. یعنی لوگوں نے جن کو وسیلہ بنا رکھا ہے اپنی کامیابی کے لیے یا وسیلہ سمجھتے ہیں جن کو، وہ خود اعمال صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. وہ خود نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے. وہ نیک اعمال ان کے لیے ذریعہ بن جائے اللہ کے قریب ہونے کا. تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، لہذا زندگی اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر اللہ کے پیچھے بھاگنے پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر رحمت کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. اعتدال اسی چیز کا نام ہے. اور ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا جتنا صفت رحمت کو. تو کہتے ہیں اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا تو 300 سے زائد ہوں گے. اتنی بار رحمت کا ذکر کیا جائے. اور اگر رحمت سے ملتے جلتے لفظ جیسے مغفرت، رأفت، حلم، عفو، تو یہ تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے. ویسے تو دیکھا جائے کہ قرآن مجید اول سے آخر ہمارے لیے رحمت ہی رحمت کا باعث ہے اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. لیکن ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے خوف اور امید کے ساتھ. جہاں اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے وہاں اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، تبھی انسان نیک عمل کر سکے گا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اس دنیا میں بقا کسی کو بھی حاصل نہیں. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا. اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ڈراتے ہیں اور نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ ڈرانے کے لیے تاکہ بندے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اور مومنوں کے لیے تو معمولی چیز بھی ایسی نشانی کافی ہو جاتی ہے، وہ اس سے گہرا اثر لیتے ہیں. لیکن جو منکر ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. ایسے کبھی کبھی شرارت کرنے کا دل چاہتا ہے نا. تو میں نے کل کسی کام کے لیے چیٹ جی پی ٹی کھولی تو اس سے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یونیورس کو کس نے کریٹ کیا ہے. آپ کبھی یہ سوال لکھ کے پوچھیں اس سے، یا گوگل پہ ہی لکھ لیں، کہیں بھی لکھ لیں. اس قدر بیکار جواب آئیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ لوگ کس قدر لاسٹ ہے. ترس آیا مجھے کہ جن کے پاس حقیقت کا علم نہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، ادھر ادھر کے فلسفے بگاڑتے ہیں، لیکن خالق کو نہیں پہچانتے. عقل کے اندھو چھوٹی سی بھی چیز کسی بنانے والے کے بنائے بغیر نہیں بنتی. اتنی بڑی کائنات جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، وہ خود سے کیسے بن گئی ہے اس کے بنانے والے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک. اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان سب کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ ڈرانا انہیں ایک بڑی سرکشی میں مزید بڑھا دیتا ہے. رؤیا ویسے تو خواب کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج جو ہے وہ نیند کی حالت میں کی ہوتی، خواب دیکھا ہوتا تو کسی کو بھی اعتراض نہیں. خواب میں تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو لوگوں کو اعتراض ہی کس بات پر تھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. اور پھر تھور کا درخت جو جہنم کا درخت ہوگا اس پر ان کو اعتراض تھا کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان کا تو اپنا علم اتنا ناقص ہے کہ اس کو اپنے آپ کی نہیں سمجھ. اگر آپ کے سر میں درد ہو جائے تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ریزن ہوئی ہے. کبھی ایک بتائیں گے کبھی دوسری. اپنے آپ کو نہیں ہم سمجھ سکتے کہ ہمارے ساتھ آج یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ کے کاموں کے بارے میں بس انسان کو اللہ کی عظمت پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے. وہ ساری صفات ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته
إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بات کو صحیح رخ سے نہ دیکھنا، چیزوں کی حقیقت معلوم نہ کرنا کہ کوئی بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، اور پھر جب وہ حکم دے تو ہمارا کام ہے اس کو مان جانا، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کیوں مان جانا؟ کیونکہ وہ بڑا ہے نا۔ جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، عقل مند ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کیوں ہوتا ہے نا، کیوں میں تمہاری بات کیوں مانوں، یہ بات کیوں، ایسے کیوں، یہ ایک طرح سے تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ بات سمجھ نہ آنے پر سوال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا انداز کوئی اور ہوتا ہے۔ کہنے لگا کیا تو نے دیکھا اس کو جس سے تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ یقیناً اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک کے۔ یہ اس کا عدم اعتراف تھا کہ دوسروں کو کم سمجھ کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے پھر اس پہ ڈٹ جانا اور پھر آگے کا سوچنا کہ اب میں نے اس پہ قائم کیسے رہنا۔ ایک بندہ جب ضد پہ آ جاتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو سمجھ آ بھی جاتی کہ وہ غلط ہے، لیکن چونکہ ضد کا شکار ہو گیا تو پھر وہ اس کو نبھانے کے لیے غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں بنی آدم کو اپنی مرضی پہ چلاؤں گا، اور یہ اتنی ڈرانے والی بات ہے کہ میں اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا سوائے چند ایک، الا قلیلا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کے بھی پیچھے ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی پیچھے ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ احتنا کرنا، احتناق کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا سکے، جب چاہے بریک لگا لیں، جب چاہے اس کو چھوڑ دیں، بھگائیں۔ تو شیطان ہمارے بچوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ان کو ایسی لگام ڈالتا ہے کہ اپنی مرضی کے تابع کر لیتا ہے، اور پھر وہ ہماری ایک نہیں سنتے۔ اور پھر یعنی آپ سوچیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے، جو مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا، دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی۔
تو اس سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز چھیننا چاہے اور پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ وہ چھین رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اس کو اپنا چیلا بنا رہا ہے، بچے ہمارے اور تابع دار اس کے. تو یہ ایسا نہیں کہ ہمیں بس آنکھیں بند کر کے چھوڑ دینا ان کو جو مرضی کریں. انہیں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وہ ان کو نگلنے کی کوشش کرے اور ہم پکڑ کے چھین کے چھڑا کے لے کے جا رہے ہیں اپنی طرف. تو سخت زور اور سخت سٹرگل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وقت کے ساتھ ساتھ جو فتنے بہت بڑھ گئے ہیں تو اولاد کی طرف سے غافل نہ ہو. یہ مت سوچے اوپر سے سب اچھا نظر آتا ہے تو ضرور اندر سے بھی اچھے ہی ہوں گے. بعض اوقات وہ ڈبل پرسنالٹی کے حامل ہو جاتے ہیں، کہیں کچھ آپ کے سامنے کچھ اور بن جائیں گے، کہیں کچھ اور ہو جائیں گے. اور یہ ساری باتیں صرف اس وقت سمجھ آتی ہیں جب انسان چاروں آنکھیں کھلی رکھتا ہے. یعنی چار سے مراد میری دل کی بھی اور سامنے کی بھی. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے اسے اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے پیدل چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر. اور شیطان تو ان سے محض دھوکے پر مبنی وعدے کرتا ہے. یعنی شیطان ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے اور وہ پوری ٹیم لے کر آتا ہے اور ایک دم حملہ آور ہوتا ہے اور جو ہاتھ پڑے لوٹ کے لے جاتا ہے. اور اس میں ہر طرح کی ٹیم ہوتی ہے، کوئی سوار ہے اور کوئی پیدل ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شیطان آج تک یہی کر رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسے ایسے حملے کرتا ہے وہ. اور پھر یہ کہ کبھی خود نہیں بھی ہوتا تو ٹیمز بھیجتا ہے، اپنے چیلے اور اپنے جو کارندے ہیں ان کو بھیجتا ہے، اور وہ سارا دن فساد پھیلاتے ہیں اور واپس آ کے اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یہاں شیطان کی آواز کی بات کی گئی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، مزامیر، طرب و نشاط کی محفلیں، سبھی کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتی ہیں اور اس کی فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے دعا بھی بتائی ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، تو اگر اس دن کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ٹھہر جائے گا تو ہرگز شیطان اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. اور وہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. جہاں تک شیطان کی آواز کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں تو علماء نے بیان کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہر نافرمانی والی آواز شیطان کی آواز ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے. اور ہر وہ سوار اور پیادہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ابلیس کا لشکر ہے. تو اس لیے شیطان کی رفاقت سے اور شیطان کی چالوں سے بچنا چاہیے. اور یہ جو آخر میں بات کی گئی نا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، تو شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں. یعنی اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے نا، دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر انسان کا ضمیر اگر جاگتا ہو تو اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ اس کا کاؤنٹر کرتا ہے، کوئی توڑ اور کرتا ہے، پھر انسان کچھ تو کہتا ہے نا کہ کشمکش اندر چل رہی ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، تو پھر وہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ نہیں تم کر لو، وہ فلاں تمہارے کام آ جائے گا، وہ مدد کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، اور اس طرح اس سے غلط کام کروا لیتا ہے. فرمایا بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں، کیونکہ وہ اپنے تھنکنگ میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، یہ غلط کام ہے، یہ تو کرنا ہی نہیں نا، اس کی طرف تو جانا ہی نہیں، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. تو گویا جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا شیطان کی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ایسے لوگوں کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی انسان کو شیطان سے بچانے کا مضبوط قلعہ ہوتا ہے. شیطان وسوسے ضرور ڈالتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اس کا بندوں پر زور نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اللہ کے بندوں پر. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس کا زور صرف انہی پہ چلتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں. یاد رکھیے کہ عبادت میں کمی، عبادی کو بچایا گیا نا، تو جو عبادی وہی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی کمی شیطان کے تسلط کی وجہ بنتی ہے. صبح شام حفاظت کے اذکار کی کمی، اور اسی طرح مختلف مواقع پر جیسے کھانا کھاتے ہوئے آپ اللہ کا نام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے، شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں شریک ہو جاتا ہے. ذکر ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے جس میں انسان داخل ہو جائے تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا. تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے. یعنی کشتیوں میں غور کر کے رب کی قدرت کو یاد کریں. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جیسے مالدیپ ہے تو وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں کہ جیسے آپ کو یہاں سے اوکویل جانا ہو تو آپ گاڑی پہ نہیں جا سکتے، آپ کو کشتی پہ جانا پڑے گا. اسی طرح اور بھی جگہ ہے دنیا میں کہ جہاں پر لوگ بہت فریکوینٹلی پانی کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. تو
یہ کشتیوں کا پانی پہ چلنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اور فرمایا تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی کشتی صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، کسی کام میں لاؤ اس کو. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اسی سے اعراض برتنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی سختی میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، تکلیف میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن جب بندے کو طاقت ملتی ہے تو پھر وہ اسی کو بھول جاتا ہے. کیا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی بھی کارساز نہ پاؤ؟ بات یہ کہ زمین کی سلامتی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آرام سے رہتے ہیں اس پر. اگر ہر نافرمانی پہ پکڑ ہونے لگے تو ہم زندہ بھی نہ رہ سکیں. یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لوٹا لائے، پھر وہ تم پر تند و تیز ہوا بھیج کر تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم کو غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے. یعنی اللہ کی پکڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں سنجیدگی سے فکر مند ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، ورنہ کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آگے تو پوچھ ہوگی. اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی. کس طرح؟ ساری کائنات آپ کے لیے مسخر ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، دریا، سب آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فضیلت عطا کی. یعنی انسان کو اللہ نے ہر لحاظ سے عزت دی ہے، پیغمبر بھیجے، علم دیا، کتابیں بھیجی. تو انسان کو اپنی یہ عزت خاک میں نہیں ملانی چاہیے اور شیطان کا ساتھی نہیں بننا چاہیے. نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے اور قدردانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے.